برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ خلاق عالم مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، آپ سامعین کو سننے کی اور اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی الحجہ کی آج 11ویں تاریخ ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا، جسے قربانی کہا جاتا ہے، اور وہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ جنہوں نے فریضہ حج کی ادائیگی کی اور حج جیسی مقدس عبادت کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حجاج کرام کے حج کو اور بالعموم جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، نماز پڑھی ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام عبادات کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے اور پوری امت کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، یہ دین اسلام جو آج میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے، شاید ہمیں ایسے لگتا ہوگا اور لگ رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے وہ اسی طریقے پر پہنچایا ہوگا جس طریقے پر ہم نے دنیا کے پیٹ میں آ کر آنکھ کھولی اور ہمیں کلمہ بھی مل گیا، اذان بھی مل گئی، نماز بھی مل گئی، ذکر و اذکار بھی مل گئے، روزے تلاوت بھی مل گئی۔ ایسا شاید ہمیں لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ، اسلام کی فتوحات کا زمانہ اور اسلام کی تاریخی ہسٹری وہ ہمیں قربانیوں کی لازوال داستان بتاتی ہے۔ اسلام کے اندر پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لائے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں سے خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، مظلوم مدینہ، دور داماد، جانشین سیدنا فاروق اعظم جناب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ سیرت سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بہت بڑے تاجر تھے اور حیا، پاک دامنی اور جائز کاروبار کرنے والے اور عرب کے اندر ایک نامی گرامی شخصیت تھے۔ روایتوں میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ مکہ المکرمہ سے باہر تھے، کسی سفر پر گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، تو وہیں پہ راستے میں آپ نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ جلدی جاؤ۔ احمد نے وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسلام کا سورج جو ہے اس کو طلوع کر دیا ہے، آپ اس پر جا کر ایمان لے آؤ۔ آپ جب مکہ المکرمہ میں پہنچے، حالات اور واقعات کا پتہ چلا تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے پر ایک بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ مکہ والوں کے ہاں بڑا بلند اور بالا تھا، آپ رئیس سمجھے جاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول اب بتاؤ میری کیا ذمہ داری ہے؟ حضور نے فرمایا جو ذمہ داری میری ہے وہی آپ کی بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جس طریقے پر میں دعوت دیتا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے پر دعوت دینی ہے، اور یہ دعوت کا سلسلہ آپ نے بھی آگے چلانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، جن میں یہ حضرت عثمان ذو النورین شامل تھے، ان کو بھی دعوت دی۔ تو یہ 6-7 آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت آپ کی عمر مبارک، مختلف روایات آتی ہیں، بعض روایتوں کے مطابق آپ کی عمر 34 سال، بعض کے مطابق 15 سال، اور مختلف روایات ہیں، واللہ عالم۔ اور اس کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی چچا اس نے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ عثمان جب تک تو اس دین سے نہیں پھر جائے گا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے بے دین ہو چکا ہے، میں تجھے اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑ دے گا۔ کہا کہ چچا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اس دین کو اب نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ بات سنی چچا نے وہ سمجھ گیا کہ اب یہ دین اسلام سے پھرنے والا نہیں ہے، تو چچا نے آپ کے ہاتھ پاؤں میں جو رسیاں باندھی ہوئی تھی اور ان کو کھول دیا۔ اس کے بعد آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کے ساتھی بن گئے۔ آپ اتنے حیا والے تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا، اور ادھر مکہ المکرمہ کے اندر آپ پر، حضور علیہ السلام پہ اور آپ کے صحابہ پہ زندگی تنگ کر دی گئی، تو اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت شروع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ نے ہجرت شروع کی حبشہ کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد یہ خوش قسمت اور خوش نصیب وہ جوڑا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد، ہجرت کے بعد دوبارہ مکہ لوٹ کر آگئے، اور وہیں ظلم اور ستم مکہ المکرمہ میں جو مسلمانوں پر تھا وہ اسی طرح بدستور جاری تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ مکہ سے دوبارہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو ہجرتین، 2 ہجرتوں والا بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے اسلام کی خاطر، کہ جس وقت مکہ المکرمہ کے اندر آپ کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا تھا، پھر جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو حق اور باطل کے درمیان تھا، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جنگ کے موقع پر یہی آپ کی جو بیوی تھی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، یہ شدید ترین بیمار تھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ذو النورین سے فرمایا، عثمان آپ اپنی بیوی کی خدمت داری کی خاطر اس میدان جہاد میں نہیں جاؤ، آپ کو اسی طریقے پر شمار کیا جائے گا جس طریقے پر لوگ وہاں پہ جا کر لڑ رہے ہوں گے، آپ ان شریکوں میں شامل ہوں گے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ آپ کو باقاعدہ وہاں سے مال غنیمت ملا، اور جتنے بھی محدثین اعظام تھے انہوں نے آپ کو باقاعدہ اس جہاد کے مارکے میں آپ کو شامل لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عثمان آپ ذاتی طور پہ جسمانی طور پر تو جہاد میں شریک نہیں ہیں، لیکن آپ نفس ذہن کے اعتبار سے وہاں پر شریک تھے اور اپنی اہلیہ کی خدمت میں مصروف تھے، میری بیٹی کی خدمت میں، اس وجہ سے آپ کو وہاں کا شریک سمجھا جائے گا، اس لیے وہاں پر آپ کو شریک لکھا جاتا ہے کہ آپ اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی دفعہ بھی جہاد کا معرکہ پیش آیا آپ اس کے اندر شامل رہے۔ اور اس کے بعد یہی بدر والے دن، جس دن بدر ہو رہا تھا، اسی دن آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ اس دار فانی سے چل پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے اندر ہے، ادھر بیٹی کا انتقال پر ملال ہو چکا ہے۔ آپ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز اور تدفین کا بندوبست کر کے حضور کی صاحبزادی کو اور اپنی اہلیہ کو قبر کے حوالے کر دیا، اور جنازہ پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور وہاں پر آ کے اپنی بیٹی کی قبر کے اوپر فاتح خوانی کی، اور فاتح خوانی کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں مبارکوں سے آنسو نکل پڑے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے جو میری آپ کے ساتھ قرابت داری تھی وہ تو اب ٹوٹ چکی ہے، وہ تو اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی جو میرے نکاح میں تھی وہ تو دنیا سے چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان اتنے پسند تھے، آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ والی بیٹی حضرت ام کلثوم وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری یکے بعد 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ مجھے عثمان کے ساتھ اتنی محبت ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے آپ کو بڑا مال سے نوازا ہوا تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کر دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے ہدیے دیتے، تحفے دیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ غالباً جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، صحابہ اکرام اپنی اپنی ہستی کے حیثیت کے مطابق ساز و سامان لے کر آگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 200 اونٹ لدے ہوئے دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لے کر آ جاؤ، سفر بڑا 81 سالی کا تھا، بڑا مشکل ترین سال تھا، تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فرمایا کہ 200 اونٹ مزید میں نے آپ کو دے دیے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر سے اترتے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے آج کے اس عمل کے بعد یہ جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، آج کے اس عمل کے بعد
آپ کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جنت آپ کی مشتاق ہوگی، آپ کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور اس کے بعد جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے آئے، جتنے بھی آس پاس کا علاقہ تھا وہاں پر جتنا بھی پانی وغیرہ تھا وہ سارے کا سارا یہود اور نصارہ نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ ایک کنواں ایسا تھا جس کو جو یہودی اس کو بیچنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت بڑی مالی رقم مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو اس کو خرید کر کے مسلمانوں میں وقف کر دے اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کو، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کے اس کو مسلمانوں کے اندر وقف کر دیا، اور کوئی تاوان نہیں لیا، کوئی اجرت نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ کے راستے کے اندر اس کو خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر جب وقف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان نے یہ جو آج کنواں خریدا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت میں جنت کا محل عطا کر دیا۔ یہ وہ محبت تھی کہ اللہ نے دنیا دی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ سب کچھ اللہ کے نام کے اوپر قربان کرنے والے تھے۔ اور دنیا ان کے جیب کے اندر تھی، دل کے اندر موجود نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں تھا یہ آئے اور آتا جائے، وہ جتنا آتا تھا اس کو اور خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب ملا کہ آپ اتنے زیادہ غنی تھے، اتنی زیادہ سخاوت تھی، اتنی زیادہ سخاوت تھی کہ آپ کے خریدے ہوئے اس وقت کی جو چیزیں تھی، اس وقت کی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درہم اور دینار عطا کیے ہوئے تھے، آج بھی سعودی عربیہ کے اندر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، جس کے وجہ سے اس اکاؤنٹ پہ آنے والی وہ رقم وہ غرباء اور مساکین اور یتیموں کے لیے ہدیے کے طور پر ان کو دی جاتی ہے۔ وجہ اس اخلاص اور جذبے کے ساتھ خرچ کرتے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے، ہم نے 2-4 پیسے لگائے اور جب تک 2-4-6 بندوں کو نہ بتائیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، مدینہ طیبہ میں کاش سالی بڑھ گئی، کھانے پینے کی چیزوں میں کمی آ گئی۔ بتانے والوں نے بتایا کہ حضرت عثمان کا قافلہ 1000 اونٹ لے کر کے شام سے مدینہ طیبہ میں آ رہا ہے۔ عرب کے تاجر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم سے اتنی رقم لے لو، ہم سے اتنی رقم لے لو، یہ تجارت کا مال ہمیں دے دو، ہم اس کو مدینہ کے اندر مہنگے دامن کے اندر فروخت کر لیں گے، ہمیں منافع ہو جائے گا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ میں سے کوئی تاجر مجھے کتنے پیسے دے گا؟ کسی نے کہا ہم آپ کو اضافی ایک گھوڑے کے، ایک اونٹ کے اوپر 10 دینار دیں گے، کسی نے کہا 15 دیں گے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، مجھے 1 دینار کے اوپر ایسا شخص ہے، ایسی ہستی ہے جو 1 درہم کے اوپر مجھے 10 درہم دے گی، میں اس کو دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی 1 نیکی کرے گا میں اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کروں گا، تو میں 1 درہم کے بدلے میں 10 درہم خریدنا چاہتا ہوں، اور میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر ان سب کے سب اونٹوں کو اللہ کے نام کے اوپر وقف کر کے میں ان سب کو اللہ کے راستے میں، غریب، مساکین، یتیم جو اس لوگ ہیں ان کے اندر میں اس کو مفت تقسیم کر رہا ہوں۔
یہ وہ محبت تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اور حضور علیہ السلام کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ وہ پہاڑ کے اوپر آپ کھڑے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، تو پہاڑ جھومنے لگ گیا۔ حضور نے اس پہاڑ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا ہے، پہاڑ تجھے پتہ ہے تیرے اوپر کون ہے؟ ایک نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ اور وہی ہوا کہ بعد میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شہادت کا مقام عطا کیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، اتنی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، آنے دو۔ دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا حضرت عمر فاروق آئے ہیں۔ فرمایا آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا حضرت عثمان آئے ہیں۔ فرمایا 1 منٹ کے لیے روک دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے یہ جو شلوار تھی یہ تھوڑی سی ٹانگوں سے اوپر کی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ اس طرح کیوں؟ ابو بکر آئے تو آپ نے ان کو کہا آنے دو، عمر آئے تو آپ نے کہا ان کو آنے دو، باری جب حضرت عثمان ذو النورین کی آئی تو آپ نے کہا ان کو روک دو، آپ نے اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیا۔ فرمایا یہ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جن سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کہا یہ اتنے شرم و حیا کے پیکر ہیں کہ ان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور شرم و حیا کا یہ مداوع یہ کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا ہے، ساری زندگی میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جس وقت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کر کے مکہ المکرمہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ مشرکین سے یہ بات کر کے آؤ کہ ہم اس دفعہ جو آئے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف بیت اللہ کا حج اور بیت اللہ کا عمرہ کرنا ہے، ہم اس غرض سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ قربانی کے اونٹ موجود ہیں، ہم لڑائی اور جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت عثمان وہاں پر پہنچے، ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں آگے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بٹھا کر کے ان کے اوپر موت کی بیعت لے لی، کہا کہ یا تو ہم حضرت عثمان ذو النورین جو میرا قاصد تھا اس کو جس طریقے پر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یا تو ہم ان کے قتل کا بدلہ لیں گے یا ان کی طرح جان شہادت نوش کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے بیعت لی اور اپنا دایاں ہاتھ اس طرح اوپر کیا، بایاں ہاتھ نیچے کر کے کہا، یہ ہاتھ اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضرت عثمان کے نام کی بیعت ہے، وہ خود موجود نہیں لیکن ان کے خون کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہاتھ ان کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا پتہ چلا کہ رسول اللہ نے دائیں ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا ہے، فرمایا وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی اس ہاتھ کے ساتھ ناپاکی صاف نہیں کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ اور ان کی جو جامع شہادت ہوئی ہے اس کا مفصل بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے کی